آج کی اس گفتگو کا آغاز ایک سوال سے کرتے ہیں۔ وہ کون سی لکیر ہے جو ایک کاروباری تنازع کو ایک فوجداری جرم سے الگ کرتی ہے؟ خاص طور پر جب معاملہ ادھار اور باؤنس شدہ چیکوں کا ہو۔ بالکل۔ آج ہم ایک ایسے ہی معاملے کی تہہ میں اتریں گے جہاں ایک بڑا قرض، درجنوں باؤنس شدہ چیک اور قانون کی پیچیدگیاں آپس میں الجھ گئی تھیں۔ جی، ہمارے پاس سندھ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جو عدالتی دستاویز 2009 PCRJ 325 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اچھا۔ یہ کیس بظاہر تو بہت سیدھا سادہ لگتا ہے، ایک طرف نزار علی فضوانی اور ان کی کمپنی، اور دوسری طرف ایک لیزنگ کمپنی، پاک گولف لیزنگ کمپنی لمیٹڈ۔ جی، لیکن جب ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ صرف دو قوانین کا ٹکراؤ نہیں تھا، یہ دو ذہنیتوں کا ٹکراؤ تھا۔ دو ذہنیتوں کا مطلب ایک ذہنیت جو انصاف چاہتی ہے اور دوسری جو شاید صرف پریشر ڈال کر اپنے پیسے وصول کرنا چاہتی تھی۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے، یعنی انصاف کے حصول اور دباؤ ڈالنے میں ایک فرق ہے۔ تو آئیے اس کیس کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے لیزنگ کمپنی کی کہانی کیا تھی؟ انہوں نے پولیس کو کیا بتایا؟ دیکھیں، لیزنگ کمپنی نے 20 مارچ 2008 کو کورنگی تھانے میں ایک FIR درج کروائی۔ ٹھیک ہے۔ الزام پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 489F کے تحت تھا، یعنی بدنیتی سے چیک جاری کرنے والا جرم۔ بالکل۔ شکایت میں کہا گیا کہ ماروی فارماسیوٹیکلز کے 2 ڈائریکٹرز، جن میں نزار علی فضوانی بھی شامل تھے، انہوں نے مشینری خریدنے کے لیے تقریباً 1.5 کروڑ روپے کا قرض لیا تھا۔ 1.5 کروڑ روپے؟ یہ تو ایک بڑی رقم ہے۔ اور ادائیگی کا کیا منصوبہ تھا؟ معاہدے کے مطابق یہ رقم 4 سال میں ماہانہ قسطوں میں واپس ہونی تھی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن لیزنگ کمپنی کا دعویٰ تھا کہ 2005 سے 2008 کے درمیان ان ڈائریکٹرز کے جاری کردہ کل 38 چیک باؤنس ہوئے۔ 1 منٹ، 38 چیک؟ جی، 38۔ یہ تو بہت سنگین الزام لگتا ہے۔ پہلی نظر میں تو کوئی بھی کہے گا کہ کمپنی کا غصہ بالکل جائز تھا۔ جب اتنے سارے چیک باؤنس ہو رہے ہوں تو یہ سیدھا سادہ فراڈ کا کیس نہیں لگتا۔ بالکل، اور کوئی بھی عام آدمی یہی سوچے گا۔ یہی اس کیس کی پہلی پرت ہے۔ لیکن جب ڈائریکٹرز نے عدالت میں اپنا موقف پیش کیا تو کہانی کا ایک بالکل مختلف رخ سامنے آیا۔ انہوں نے نہ تو قرض لینے سے انکار کیا اور نہ ہی اس بات سے کہ چیک باؤنس ہوئے تھے۔ تو پھر ان کا دفاع کیا تھا؟ اگر وہ مان رہے تھے کہ چیک باؤنس ہوئے ہیں تو پھر وہ خود کو بے قصور کیسے کہہ رہے تھے؟ ان کا موقف قانونی اور حقائق پر مبنی تھا۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے جولائی 2003 میں یہ قرض لیا تھا اور جون 2007 تک، یعنی تقریباً 4 سال تک۔ جی، 4 سال تک وہ باقاعدگی سے قسطیں ادا کرتے رہے۔ اصل میں وہ تقریباً 50% قرض واپس کر چکے تھے۔ اچھا، 50%؟ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ بہت اہم۔ اس کا مطلب ہے کہ بھاگنے یا شروع سے ہی دھوکہ دینے کی نیت تو نہیں تھی۔ وہ تو قرض واپس کر رہے تھے، لیکن پھر حالات خراب ہو گئے۔ جی، اور یہی ان کے وکیل کا مرکزی نقطہ تھا۔ مسئلہ تب شروع ہوا جب انہیں کاروبار میں شدید نقصان ہوا اور وہ مزید قسطیں ادا نہ کر سکے۔ انہوں نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ انہوں نے لیزنگ کمپنی سے قرض کی ری شیڈیولنگ یعنی قسطوں کا نیا منصوبہ بنانے کی درخواست بھی کی تھی۔ لیکن ظاہر ہے کمپنی نے انکار کر دیا ہوگا۔ ان کے مطابق لیزنگ کمپنی نے مدد کرنے کے بجائے انہیں بلیک میل کرنا اور فوجداری مقدمے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ یہاں سے معاملہ خراب ہونا شروع ہوا۔ لیکن یہ تو صرف ایک الزام تھا۔ کیا اس کا کوئی ثبوت تھا کہ لیزنگ کمپنی صرف دباؤ ڈال رہی تھی؟ اس کا سب سے بڑا ثبوت عدالت کے ریکارڈ پر پہلے سے موجود تھا، اور یہ اس کیس کا سب سے بڑا پلاٹ ٹوسٹ ہے۔ وہ کیا تھا؟ ڈائریکٹرز نے عدالت کو بتایا کہ جس FIR کی بنیاد پر انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، اس سے بہت پہلے ہی دونوں پارٹیوں کے درمیان معاملہ بینکنگ کورٹس میں چل رہا تھا۔ بینکنگ کورٹس میں؟ مطلب یہ کوئی نیا معاملہ نہیں تھا؟ جی نہیں، یہ معاملہ ایک دیوانی نوعیت کا تھا، جس کا مقصد پیسے کی وصولی ہوتا ہے، جیل بھیجوانا نہیں۔ یعنی دونوں نے ایک دوسرے پر دیوانی مقدمے کر رکھے تھے؟ جی، ڈائریکٹرز نے خود ایک مقدمہ دائر کیا تھا اور جواب میں لیزنگ کمپنی نے بھی رقم کی وصولی کے لیے اپنا مقدمہ دائر کر رکھا تھا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بھی اہم بات ہے۔ لیزنگ کمپنی نے اس FIR سے پہلے ہی بینکنگ کورٹ میں ایک فوجداری شکایت بھی دائر کر رکھی تھی۔ ایک منٹ، یعنی FIR درج کروانے سے پہلے ہی وہ بینکنگ کورٹ میں ایک فوجداری شکایت درج کروا چکے تھے؟ جی بالکل۔ تو پھر ایک الگ سے عام تھانے میں FIR درج کروانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟
یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ بالکل، اور یہی وہ سوال تھا جو ہائی کورٹ کے سامنے رکھا گیا۔ اچھا۔ ڈائریکٹرز کا استدلال یہ تھا کہ جب ایک ہی مبینہ جرم کے لیے ایک خاص قانون موجود ہے اور اس کے تحت کارروائی ایک خصوصی عدالت میں شروع بھی ہو چکی ہے، تو پھر اسی معاملے پر ایک عام تھانے میں ایک زیادہ سخت قانون کے تحت FIR درج کروانا سراسر قانون کا غلط استعمال اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ اچھا، اب یہ قانونی بساط سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی لیزنگ کمپنی نے ایک ہی مسئلے کے لیے 2 مختلف قانونی محاذ کھول دیے۔ آئیے ان دونوں قانونوں کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں جن کا یہاں ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ پہلا قانون ہے فائنانشل انسٹیٹیوشنز آرڈیننس 2001۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایک خاص قانون ہے جو خاص طور پر بینکوں اور مالیاتی اداروں کے معاملات کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کی دفعہ 20(4) کہتی ہے کہ اگر کوئی قرض کی ادائیگی کے لیے بدنیتی سے چیک جاری کرے جو باؤنس ہو جائے تو اسے 1 سال تک قید یا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ 1 سال قید؟ جی، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ قابل ضمانت یعنی بیلیبل جرم ہے۔ قابل ضمانت یعنی گرفتاری کی صورت میں ضمانت نسبتاً آسانی سے مل جاتی ہے۔ اور دوسرا قانون کون سا تھا جس کے تحت FIR درج ہوئی؟ وہ تھا پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 489F۔ یہ ایک عام قانون ہے جو ہر قسم کے چیک باؤنس پر لاگو ہو سکتا ہے۔ اور اس میں سزا کیا ہے؟ یہ بھی بدنیتی سے چیک جاری کرنے سے متعلق ہے، لیکن اس کی سزا 3 سال تک قید ہے، اور سب سے اہم بات یہ ایک ناقابل ضمانت نان بیلیبل جرم ہے۔ اب سارا کھیل سمجھ آیا۔ ناقابل ضمانت کا مطلب ہے کہ گرفتاری کے بعد آپ کو ضمانت کے لیے جج کے سامنے لمبی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ جی، اور آپ مہینوں جیل میں رہ سکتے ہیں۔ یہ تو کسی بھی شخص پر دباؤ ڈالنے کا ایک بہت بڑا حربہ ہے۔ کمپنی جانتی تھی کہ اس سے ڈائریکٹرز کی ساکھ اور آزادی دونوں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا، اور اسی کو عدالت نے بعد میں بدنیتی یا میلافائڈز کی طرف ایک اشارہ مانا۔ تو کمپنی نے پہلے نرم قانون کا استعمال کیا؟ جی، جو اس معاملے کے لیے بنا ہی تھا، لیکن جب انہیں لگا کہ اس سے شاید فوری دباؤ نہیں پڑ رہا تو انہوں نے زیادہ سخت ناقابل ضمانت قانون کا ڈنڈا استعمال کرنے کے لیے پولیس کے پاس پہنچ گئے۔ لیکن لیزنگ کمپنی کے وکلاء نے بھی تو عدالت میں کوئی دلیل دی ہوگی، انہوں نے اپنے اس اقدام کو کیسے درست ثابت کرنے کی کوشش کی؟ انہوں نے پچھلے عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیا، خاص طور پر ایک مشہور کیس سیما فرید کا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کیس میں بھی عدالت نے فوجداری کارروائی کی اجازت دی تھی۔ لیکن ہائی کورٹ نے اس دلیل کو مسترد کر دیا۔ جی بالکل مسترد کر دیا۔ کیوں؟ اس کیس اور سیما فرید کیس میں کیا فرق تھا؟ عدالت نے کہا کہ دونوں کیسوں کے حقائق بالکل مختلف ہیں۔ سیما فرید کا کیس 2 نجی پارٹیوں کے درمیان تھا، جہاں شروع دن سے ہی دھوکہ دہی کا عنصر واضح تھا، جبکہ موجودہ کیس ایک باقاعدہ مالیاتی معاہدے کا تھا، ایک رجسٹرڈ کمپنی اور ایک لیزنگ کمپنی کے درمیان، جس میں قرض کا ایک بڑا حصہ تقریباً 50% ادا بھی کیا جا چکا تھا۔ تو یہاں کاروباری ناکامی کا معاملہ تھا، شروع سے دھوکہ دینے کا نہیں۔ بالکل۔ تو عدالت کے سامنے ایک ایسی تصویر تھی جس میں ایک حقیقی کاروباری لین دین تھا، آدھی رقم ادا ہو چکی تھی، اور قرض دینے والی کمپنی انصاف کے 2 راستے ایک ساتھ استعمال کر رہی تھی۔ جی، ایک جو اس کام کے لیے بنا تھا، اور دوسرا جو زیادہ تکلیف دہ تھا۔ جی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت نے اس چال کو کیسے دیکھا۔ ہائی کورٹ نے ان تمام دلائل کو سننے کے بعد ڈائریکٹرز کی درخواست منظور کی اور اس FIR کو منسوخ یعنی کوش کر دیا۔ اچھا، FIR ہی منسوخ کر دی؟ جی، مکمل طور پر۔ عدالت نے اپنے فیصلے کی بنیاد 3 بڑے نکات پر رکھی۔ پہلا نقطہ کیا تھا؟ مجھے لگتا ہے سب سے پہلے تو وہ نیت کا سوال اٹھائیں گے کہ کیا شروع سے ہی دھوکہ دینے کا ارادہ تھا؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ پہلا نقطہ تھا ہی مجرمانہ نیت کا فقدان، لیک آف کرمنل انٹینٹ۔ عدالت نے کہا کہ ریکارڈ پر کوئی ایسی چیز نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ جب یہ معاہدہ ہوا تھا تو ڈائریکٹرز کی نیت خراب تھی۔ ظاہر ہے، قرض لیا گیا، مشینری گروی رکھی گئی، اور سب سے بڑھ کر تقریباً 4 سال تک قسطیں ادا کی گئیں۔ یہ سب چیزیں ایک حقیقی کاروباری لین دین کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو بعد میں مالی مشکلات کا شکار ہو گیا۔ اور دوسرا اہم نقطہ یقیناً ان 2 قانونوں کے ٹکراؤ کا ہوگا، خاص قانون بمقابلہ عام قانون۔ جی ہاں، عدالت نے ایک بہت پرانے اور قائم شدہ قانونی اصول کو دہرایا۔ خاص قانون عام قانون پر فوقیت رکھتا ہے۔ اسپیشل لا اوور رائڈس دی جنرل لا۔ ٹھیک ہے،
انہوں نے واضح کیا کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آرڈیننس 2001 ایک خاص قانون ہے جو بنایا ہی ایسے معاملات کے لیے گیا ہے۔ جب ایک خاص قانون موجود ہے اور لیزنگ کمپنی اسے استعمال بھی کر رہی تھی تو پھر عام قانون کے تحت پولیس کے پاس جانے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس کو اگر آسان لفظوں میں سمجھایا جائے تو یہ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کا بجلی کا بل غلط آیا ہے تو آپ شکایت بجلی کے دفتر میں کریں گے، پولیس کے پاس تو نہیں جائیں گے نا۔ بہترین مثال دی آپ نے۔ یہاں بھی یہی معاملہ تھا، بینکنگ کا مسئلہ تھا، اس کے لیے بینکنگ کورٹ تھی، پولیس کا دائرہ اختیار ہی نہیں بنتا تھا۔ بالکل یہی منطق ہے۔ اور تیسرا نقطہ جو شاید سب سے اہم تھا وہ تھا قانون کے عمل کا غلط استعمال، ابیوز آف پروسیس۔ اچھا۔ عدالت نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے کہا کہ جب لیزنگ کمپنی پہلے ہی خاص قانون کے تحت بینکنگ کورٹ میں کارروائی شروع کر چکی تھی تو اس کے بعد زیادہ سخت دفعہ کے تحت FIR درج کروانا صرف اور صرف دوسرے فریق کو ہراساں کرنے اور دباؤ میں لانے کے لیے تھا۔ یعنی یہ قانون کے عمل کا صریحاً غلط استعمال ہے۔ جی۔ تو کیا ہائی کورٹ عام طور پر FIR منسوخ کر دیتی ہے؟ یہ کتنا غیر معمولی فیصلہ تھا۔ یہ بہت غیر معمولی ہوتا ہے۔ ہائی کورٹ عام طور پر پولیس کی تفتیش میں مداخلت نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن آئین کے تحت اسے کچھ خصوصی اختیارات حاصل ہیں کہ اگر کہیں انصاف کا قتل ہو رہا ہو یا قانون کا بے دریغ غلط استعمال ہو رہا ہو تو وہ مداخلت کر سکتی ہے۔ اور اس کیس میں عدالت کو یہی نظر آیا۔ جی، اس کیس میں عدالت کو یہ واضح نظر آیا کہ یہ ایک دیوانی تنازع کو زبردستی فوجداری رنگ دینے کی کوشش تھی، اور ایسا کرنا قانونی عمل کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے مترادف تھا۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کاروباری لین دین میں چیک کا باؤنس ہونا خود بخود ایک ناقابل ضمانت فوجداری جرم نہیں بن جاتا، خاص طور پر جب معاملہ مالیاتی اداروں کا ہو۔ بالکل۔ عدالتیں صرف یہ نہیں دیکھتی ہیں کہ چیک باؤنس ہوا ہے یا نہیں، وہ پورے پس منظر کو دیکھتی ہیں۔ کیا لین دین حقیقی تھا؟ کیا ادائیگی کی نیت موجود تھی؟ کیا حالات بعد میں خراب ہوئے؟ اور سب سے اہم، کیا انصاف کے حصول کے لیے صحیح قانونی راستہ اختیار کیا گیا ہے؟ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ یہ فیصلہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ فوجداری قانون، جس کا مقصد معاشرے کو جرائم سے پاک کرنا ہے، اسے دیوانی تنازعات، خاص طور پر قرض کی وصولی کے معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک شارٹ کٹ کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس سے تو عدالتی نظام پر بھی بوجھ پڑتا ہے۔ بالکل، اور کاروباری فضا بھی خراب ہوتی ہے۔ یہ کیس واقعی ایک اہم یاد دہانی ہے کہ قانون کا مقصد انصاف کی فراہمی ہے، اسے کسی کو دباؤ میں لانے یا بلیک میل کرنے کا ہتھیار نہیں بننا چاہیے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات، یہ فیصلہ 2008 کا ہے۔ آج ایک دہائی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ کیا آج بھی ہمارے کاروباری کلچر میں قرض کی وصولی کے لیے فوجداری قوانین کو ایک حربے کے طور پر استعمال کرنے کا رجحان موجود ہے؟ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اور اگر ہے تو اس سے ہمارے معاشی اور عدالتی نظام کے باہمی تعلق پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جب سرمایہ کار کو یہ ڈر ہو کہ ایک کاروباری ناکامی اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا سکتی ہے، تو کیا وہ کاروبار کرنے کا رسک لے گا؟ یہ سوال اس ایک کیس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.